خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے آج کے محفل کے بوڑھا اور ایک ممنوع محبت کے مصنف عزیزم رحمان عباس کو مبارکباد دیتا ہوں ان کے اس تازہ ناول اور اعتراف گروپ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے نہ صرف مدعو کیا اس جلسے اس باوقار محفل میں، بلکہ مجھے صدارت کے عہدے سے بھی سرفراز کیا۔ دوستو، یہ ناول میں نے 2 بار پڑھا۔ پہلی بار جب یہ مسودے کی شکل میں تھا تو رحمان عباس نے مجھے ناول دیا اور کہا کہ سرمائی سے پڑھیے اور اپنی رائے دیجیے۔ ٹھیک ہے، اس قسم کے کام کرتا رہتا ہوں، یہ بھی ایک ادب کی خدمت سمجھتا ہوں۔ پھر جب میں نے ناول پڑھنا شروع کیا تو 20-25 صفحات تک آتے آتے مجھے اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں لگی۔ ایک لڑکا ہے جو ابھی عنوان شباب میں قدم رکھ رہا ہے اور شروع کی ایک محفل ہے شادی کی، جس میں شادی کی تقریب چل رہی ہے اور اس کے رسوم ہیں اور اس کے لوگوں کا آنا جانا ہے، اس میں گانے ہو رہے ہیں اور کچھ ناشتے ہو رہے ہیں۔ اس قسم کی ایک چہل پہل اس میں نظر آئی ہے، لیکن 25 صفحات کے بعد اس ناول میں ایک ایسا موڑ آیا کہ مجھے لگنے لگا کہ اس ناول میں یقیناً مصنف آگے چل کر کوئی غیر معمولی بات کہنے والا۔ اور پھر یقین کیا اس ناول کو پڑھتے ہوئے جب 1 یا 2 نشستوں میں وہ ناول پورا پڑھ گیا اور پڑھنے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے تک میں اس کے سحر میں اس کے جادو میں، اس میں جو سوالات اٹھائے گئے تھے، اس میں جو ماحول کریٹ کیا گیا تھا، اس نے واقعی مجھ پر ایک جادو کا اثر کیا اور میں تقریباً آدھے گھنٹے تک سوچتا رہا اس پر۔ اور آدھے گھنٹے کے بعد پھر میں نے رحمان عباس کو فون کیا اور اسے مبارکباد دیتے ہوئے میرا پہلے جملہ تھا کہ رحمان، اسے جتنی جلدی تو شائع کر سکتے ہو۔ اور اب وہ ناول شائع ہو گیا ہے اور آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور بہت سو نے اسے پڑھا ہے۔ میرے بہت سارے دوست احباب اور مقررین اور مقالہ نگاروں نے یہاں پر اس ناول کے تعلق سے بہت اچھی گفتگو کی۔ اس ناول کی تہذیبی، لسانی اور اس کے پلاٹ، اس کے کرداروں کے بارے میں بھی بہت سارے پہلو ہمارے سامنے آئے اور آپ لوگوں نے اس کو بہت سنا۔ یہ ساری چیزیں اور اس کی خامیاں بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ ہمارے یہاں شاعری کی تو ایک بہت لمبی روایت ہے، 800-850 برس پرانی روایت ہے ہمارے یہاں شاعری کی، اور غزل کی روایت بھی ساتھ ہی ساتھ چلتی ہے۔ غزل جو ہے وہ تو اتنی پاپولر ہے کہ اب اس کا اثر دوسری زبانوں پر بھی ہونے لگا ہے اور آج کل ہندی، مراٹھی اور گجراتی میں بھی غزلیں لکھی جانے لگی۔ ہمارے یہاں اردو افسانہ جو ہے اس کی بھی عمر بہت لمبی نہیں ہے، لیکن اس نے بھی اتنا اس میں کام ہو چکا ہے کہ وہ کافی اتنا بخش ہے اور اردو افسانے کو بھی علاقائی زبانوں کے کم سے کم بہترین افسانوں کے اندر شمار کیا جا سکتا ہے، ان کے مقابلے میں رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن ناول کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارے یہاں ناول کی کوئی بہت ٹھوس روایت نہیں ہے۔ اگر امراؤ جان ادا کو ہم اردو کا پہلا ناول مانیں تو آج 100-125 برس میں ہم نے کتنے ہمارے پاس ناول لکھے گئے، مطلب سینکڑوں ناول لکھے گئے ہوں، لیکن ایسے ناول جنہیں پڑھ کر یا دوسری زبانوں کے مقابلے میں، علاقائی زبانوں کے مقابلے میں یا فارن کی جو زبانیں ہیں ان کے مقابلے میں جو بہترین ناول ہے، ان ناولوں کو کیا ان کے مقابلے میں رکھا جا سکتا ہے، تو ہمیں مایوسی ہے۔ یہ مایوسی مجھے ہی نہیں ہوتی یا بہتوں کو نہیں ہوتی، بلکہ یہ مایوسی اردو کی سب سے بڑی ناول نگار حیدر وہ خود کہتی ہیں کہ اردو میں اب تک چھکے چھڑا دینے والا ناول نہیں، جبکہ وہ خود بہت بڑی ناول نگار ہے اور ان کے خود جو ہے وہ 2-3 ناول بہت ہی مشہور ہیں اور سب جانتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ناول نگاری کی ہمارے یہاں کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حالانکہ ترقی پسندوں نے اور ترقی پسندوں کے دور میں بہت اچھے ناول کچھ لکھے گئے، لیکن جب جدیدیت کا دور آیا تو تجریدیت اور تجربہ پسندی نے کچھ افسانے تو لکھا ہے اور اس میں کافی افسانے لکھے بھی گئے،
لیکن ناول اس میں خالی میرے خیال سے لکھے گئے ہیں اور ان کا ذکر شاید بہت کم ہوتا ہے. ایک خوشیوں کا باغ محمد سجاد کا ناول کا بار بار ذکر ہوتا ہے جو ایک تجرباتی ناول تھا. لیکن ایک خوشکن اور اچھی بات یہ ہے کہ 1970 اور 80 کے بعد یہ جو لکھنے والے آئے ہیں ان کے یہاں خاصا ناول کی طرف رجحان جو ہے وہ بڑا ہے اور بہت سارے ناول جو ہے اب وہ لکھے جا رہے ہیں. کچھ نہیں تو پچھلے 50-60 برس میں یا پچھلے 70 سے بعد اگر ہم گنے تو 30-40 برس میں کچھ نہیں تو درجنوں ناول لکھے گئے. لیکن مجھے اب ان ناولوں میں سے کچھ اہم ناول میں نے پڑھے ہیں، لیکن مجھے اگر ذاتی طور پر کوئی پوچھے تو مجھے اس میں سے 4 ناول جو ہیں ذاتی طور پر پسند ہیں. ایک تو ہے پیغام آفاقی کا مکان، ایک سید محمد اشرف کا نمبردار کا نیلا، ایک الیاس احمد گدی کا فہر ایریا اور ایک مشرف عالم ذوقی کا پوکیمان کی دنیا. یہ 4 ناول جو ہیں وہ مجھے پسند ہیں. ناول تو اور بھی اچھے ہیں، اس میں خوبیاں ہیں، لیکن میری ذاتی پسند یہ 4 ناول مجھے اچھے ہیں. اور یہ کہتے ہوئے مجھے خوشی ہوئی کہ اب اس 4 ناولوں کی فہرست میں ایک 5ویں ناول کا میں اضافہ کرنے جا رہا ہوں اور وہ رحمان عباس کے ناول ایک ناول. باقی کوئی ناول پڑھنے کے بعد مجھے بہت اچھا لگا. اس کی کئی وجوہات ہیں، یعنی اس ناول کو پڑھنے کے بعد جو مجھے اچھا لگا، خوشی ہوئی، اس کے کئی اسباب ہیں. مجھے بنیادی طور پر اس کی 3 باتیں بہت اچھی لگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ناول ایک خاص علاقے کی تہذیب، وہاں کا رہن سہن، وہاں کی بولی بولی کو لے کر لکھا ہے. بلکہ ایک گاؤں کوکن کا علاقہ بھی نہیں. اب یہاں کچھ احباب ہمارے کہہ رہے تھے کہ اس میں کوکن پورا نظر نہیں آتا، تو وہ ناول جو ہے وہ کوکن کا سفر نامہ نہیں ہے جو اس میں پورا کوکن نظر آتا ہے. ایک علاقے کا، مخصوص علاقے کا، چھوٹے سے علاقے کا ناول ہے اور وہ ناول کا جو کنٹینٹ ہے اس کی اہمیت، کوکن اس ناول سے چھوٹے سے حصے میں کتنا جھلکتا ہے اور وہ کتنا جھلکا سکتا ہے، اس نے پوری کوشش اس میں کی. اس ایسے ناولوں کو جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس خاص علاقے کی بولی بولی اور وہاں کے رہن سہن اور وہاں کی معاشرت پر لکھے جاتے ہیں، ہندی میں بہت لکھے گئے ہیں. ہندی میں ایسے ناولوں کو آنچلک ناول کہا ہے اور ہندی میں میں سمجھتا ہوں فنیشناتھ رینو کا میلا آنچل جو ہے یہ کارکت الاعلیٰ آنچلک ناول مانا گیا ہے. اور بھی بہت سارے ناول ہو گئے اس وقت میں، جیسے عبد البسم اللہ کا ناول جو ہے وہ جو بنارس کی بنکروں کے پس منظر میں جو لکھا گیا ہے، جس میں اس کا پورا کلچر، ان کی پوری زبان کی خوبصورتی، وہاں کا معاشرہ، ان کے رسم و رواج سب کو اس نے ڈھال دیا ہے. وہ ناول بھی جو ہے وہ آنچلک ناول ہی کہا جائے. لیکن اردو میں جینی چکریا، اردو میں ہمارے یہاں، یہ تو ہندی کے ناول ہوئے، اردو میں ہمارے یہاں آنچلک ناول مجھے تو نہیں یاد آ رہا کہ اس طریقے سے بھرپور طریقے سے ایک مخصوص علاقے کی پوری تصویر اس کے اندر جھلکتی ہو، ایسا کوئی ناول ہے. لیکن ایک ممنوع محبت میں یہ خوبصورتی کے ساتھ میں رحمان عباس نے پوری کوشش کی ہے کہ اس کوکن کی وہ ساری خوبیاں، وہ ساری باتیں. کوکن پر تو خیر مراٹھی میں تو بہت لکھے گئے ہوں گے ناول. ایک ناول کا بھی یہاں ذکر ہے، حامد طلوائی کا ایک ناول تھا ایندھن، وہ ہم نے مراٹھی میں پہلے پڑھ لیا تھا وہ ناول. تو خیر اس وقت اس کا کوئی خاص تاثر نہیں تھا، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا. ایک بار میں نے پھر اس کو ریوائز کیا، پڑھنے کے بعد مجھے واقعی مایوسی ہوئی. اس میں کوکن تو ہے کہیں کہیں، لیکن ناول بہت ہی کمزور ہے، پلاٹ کے اعتبار سے کمزور ہے، کرداروں کے اعتبار سے کمزور ہے. لیکن اس زمانے میں پتہ نہیں کیوں مراٹھی کے اندر اس ناول کی بڑی آؤ بھگت ہوئی تھی، بڑا اس کا خیر مقدم کیا گیا تھا. مجھے بنیادی طور پہ ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ اس ناول میں جس بات کو پیش کیا گیا تھا وہ مسلم معاشرے کو یا مسلم طبقے کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو کنڈم کرنے کی کوشش کی، اور لہٰذا تو دوسرے جو فرقے کے جو لوگ تھے غالباً اسی بات کو اس کو انہوں نے بولڈنیس سمجھ لیا ہوگا، یا بولڈنیس سمجھ کر جو ہے اس کو زیادہ قبول کیا. بولڈنیس ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن مذمت یا کسی چیز کو کنڈم کرنا یا کسی چیز کو جو ہے کمتر ظاہر کرنا ایک دوسری چیز ہوتی ہے. تو وہ ناول جو ہے بہرحال اس کی ہم کو بحث کی ضرورت ہے، بہت پرانی بات ہوگی. کوکن پر یہ ناول جو ہے اس اعتبار سے کہ اس پورے کلچر کو انہوں نے جس طریقے سے پیش کیا ہے، مجھے ایک ممنوع محبت جو ہے اس کی پہلی. دوسری خصوصیت جو مجھے اس میں نظر آتی ہے وہ اس پر خاصی گفتگو اب یہاں ہو چکی ہے. کلچر کا ذکر آیا، مذہب کا ذکر آیا،
زبان کا ذکر آیا. میں اس پوری بحث میرے ذہن میں ہے, آپ لوگوں کی بھی ذہن میں ہوگی, اس پر کچھ آگے اپنی بات کہنے سے پہلے میں وارث علی کے ایک مضمون کا جس کا عنوان ہے بورژوازی بورژوازی, اس کا ایک پیراگراف آپ کو سناتا ہوں. آپ کی سمجھ میں آ جائے گا میں سمجھتا ہوں اس پیراگراف کو سننے کے بعد کہ اس پوری ناول کے اندر کیا باتیں کہی گئی ہیں, اور میں خود بھی کہیں اس کے آگے جو کہنا چاہتا ہوں میں آگے کہوں گا. وہ ناول کا اس مضمون کا پیراگراف دیکھیے, وارث علی کا پیراگراف. میرے شہر میں مسلمان راجستھانی عورتیں شادی کے موقعوں پر دلنواز راجستھانی گیت گاتی. مولویوں نے فتویٰ دیا کہ گیت گانا منع ہے. ان کی جگہ ویڈیو فلم آئی. مار دھاڑ, قتل و خون, ننگے ناچ, زنا بالجبر کی گندی تصویروں نے جگمگاتی رات کے بھید بھرے حسن, رت جگہ کے کھانوں, لڑکیوں کی چھیڑ چھاڑ اور خوبصورت گیتوں کی جھنکار کی جگہ لے لی. ہمیشہ کلچر مذہبی تنگ نظری اور کمرشل کلچر کی زد میں رہا ہے اور انہی کے ہاتھوں زد اٹھا. میں سمجھتا ہوں یہ پیراگراف جو ہے, اس پورے پیراگراف کو رحمان عباس نے اپنے پورے ناول میں جو ہے وہ پھیلا دیا. جو اعتراض, جو بات یا جو درد یا جو کرب اس کے اندر جھلکتا ہے کہ کلچر کے مٹنے کا یا کلچر کو دبا دینے کا اور مذہب کی کٹرپن, مذہب کے کٹرپن کی جو فوقیت کو اس میں اشارتاً جو کہا گیا ہے, رحمان عباس نے اپنے پورے ناول میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے اور بہت ہی محنت سے اس کو پیش کیا. کہیں اس سے لفظش ہو سکتا ہے, کہیں اس کے مطالعے میں کہیں کمی نہیں ہو, یا اس کی سوچ میں ہم سوچ سے ہر بات سے اتفاق کرنا ضروری بھی نہیں ہے, لیکن اس نے پوری دیانتداری کے ساتھ, پورے درد مندی کے ساتھ اور پورے کرب کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کو پیش کیا کہ کلچر پر یہ جو کٹر پن جو ہے وہ حاوی کس طریقے سے ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ہمارا کلچر, ہماری جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہیں وہ کس طریقے سے ہم سے چھنتی چلی. اب ممکن ہے کہ وہ منظر جو اس میں پیش کیا گیا, جیسا کہ ساجد صاحب نے کہا کہ فکشن جب لکھا جاتا ہے تو اس میں لبرٹی تو لی جاتی ہے, لبرٹی لی ہوگی انہوں نے, اور یقیناً لینا بھی چاہیے, ورنہ بہت افسانویت نظر کیسی آئے گی. یہ ممکن ہے کہ کہیں تھوڑی سی مبالغہ بھی اس میں شامل ہو گیا ہو, لیکن پوری حقیقت جو ہے وہ اس کی جو صورتحال ہے, اس صورتحال کو انہوں نے اپنی پوری درد مندی سے اپنے ناول کے اندر پیش کیا ہے. اب رہی زبان کا جہاں تک تعلق ہے, وہ مثالیں بھی یہاں پر آئیں, شاید مختار نے بھی یہ بات کہی, ساجد نے بھی یہ بات کہی کہ جہاں تک زبان کا تعلق ہے, پاکستان سے بنگلہ دیش کے الگ ہونے کی ایک ہی وجہ تھی زبان, اور زبان کے ساتھ کلچر. ورنہ کیا بات ہے, دونوں جو ہے جب پاکستان بنا تھا جس وقت 1947 میں, تو مذہب کی بنیادی پر بنا تھا نا, تو کیا وجہ ہے کہ دونوں مل کر نہیں رہ سکتے, اور چند برس کے بعد ہی جو ہے وہ دونوں ٹکڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. مذہب نے کیوں نہیں ایک دوسرے کو باندھ کے رکھا, مذہب میں اگر وہ طاقت تھی تو کیوں نہیں بن سکی. تو پتہ یہ چلا کہ کلچر جو ہے وہ مذہب سے ذرا مختلف چیز ہے, بلکہ مذہب سے ایک کچھ معنوں میں بہت طاقتور چیز ہے. اس کی جڑیں, اس کے روٹس جو ہے بہت گہرائی تک رہے. مذہب کوئی تبدیل کر سکتا ہے, کلچر کوئی فوراً تبدیل نہیں کر سکتا. مذہب کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ وقت نہیں لگتا, چند سیکنڈ میں مذہب تبدیل ہو سکتا ہے, لیکن کلچر کو تبدیل ہونے کے لیے صدیاں لگتی. یہ بات جو ہے یہ اس ناول کو پڑھتے ہوئے ہمیں محسوس ہوئی. میں ایک اور 2-3 مثالیں دینا چاہوں گا. جیسے مثال کے طور پر ایران, جب عرب ایران پر حاوی ہوئے اور ایران کو اپنے قبضہ کر لیا ایران پر, تو فاتح کی شکل میں وہاں پہنچے تو سب کچھ انہوں نے وہی کرنے کی کوشش کی ہوگی جو ایک فاتح کرتا ہے, اپنی زبان, اپنا مذہب, اپنے کلچر کو اس پر لانے کی کوشش کی ہوگی. لیکن آج یہاں تو بہت شروع میں ہی فتح ہو گیا تھا, آج 1400 برس کے بعد بھی ایران میں اس کا اپنا کلچر موجود ہے. آج عرب کی اور سعودی عرب کی اور ایران کی جو آپس کے جو جھگڑے ہیں یا آپس کے اندر جو اختلاف ہے وہ کلچر ہی کا تو اختلاف ہے. مذہب تو وہاں بھی ہے, مذہب تو یہاں بھی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ مگر انہوں نے اپنے کلچر کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا, اپنی زبان کو اپنے سینے سے لگا رکھا. اسی لیے عرب جو ہے ان سے چڑھتے ہیں اور ان کو اجمی کہتے ہیں. اجمی کی معنی گونگا, ان کو گونگا کہتے ہیں, ان کو حقیر سمجھتے ہیں. اب تو خیر زمانہ بدل چکا, لیکن شروع میں ان کو اجمی اسی لیے کہا جاتا تھا کہ وہ ان کو حقیر سمجھتے تھے, اس زبان کو حقیر سمجھتے تھے, اس لیے ان کو گونگا کہتے تھے. لیکن انہوں نے اپنے کلچر کو نہیں چھوڑا.
شاہنامہ اسلام اگر وہ شاہنامہ جو ہے ہم اگر پڑھتے ہیں فردوسی کا، تو اس میں کیا ہے، اس کے اندر پورے 5000 برس کا کلچر جو ہے اس نے پیش کیا ہے اپنے اس رزمے میں. اور ہمارے یہاں جو ہے اس سے پہلے بھی کلچر پر اور خاص طور پر تھوڑی سی بڑی دلچسپی دیومالا سے اور اساطیر وغیرہ سے، جب کبھی افسانوں میں ہم یہاں کے دیوی دیوتاؤں کا یا یہاں کے مطلب جو رزمیوں کا، مہا بھارت کا اس کا ذکر کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں کے ناک جو ہے وہ چڑھ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی تیوریاں چڑھ جاتی ہیں. ارے بھائی کیوں ایسا کیوں ہے؟ ارجن ہے، کرشن ہے، رام ہے، یہ ہو سکتا ہے ہندوؤں کے دیوتا ہوں، وہ ان کی پوجا کرتے ہوں گے، لیکن وہ اس ہندوستان کے اور آپ کے کلچر کے ہیرو، آپ کے لیے ہیرو ہیں. وہ مہا بھارت کے ہیرو ہیں، وہ رامائن کے ہیرو ہیں. آپ ان کو ایک ہیرو کے طور پر تو قبول کیجیے. ایسا نہیں کہ ان کو قبول نہیں کیا گیا یا ان کو نہیں، ہمارے شعراء نے اور ہمارے ادیبوں نے ان پر بہت کیا، لیکن ایک جنرل جو ویو ہے، ایک جنرل جو ایک رائے ہے لوگوں کی، وہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے اس چیز کو پسند نہیں کرتے، جبکہ کلچرلی وہ ہمارے قریب. اور ایران میں انہوں نے اپنے کلچر، وہاں پر سوراب، وہاں پر رستم اور وہاں کی مطلب افراسیاب، یہ پوری تاریخ وہاں کا جو اساطیر ہے، وہاں کا جو اسطور ہے، اس کو سب کو انہوں نے اپنے ادب میں اور اپنے نظموں میں بالکل شامل کیا. لہٰذا یہ کلچر کی بحث جو ہے یہ خیر ایک بہت ڈیبیٹیبل بحث ہے، اور واقعی اس ناول کے حوالے سے ہی صحیح کبھی نہ کبھی اس پر بحث ہونی چاہیے اور کھل کر ہونی چاہیے، اور ایک بہت بڑی جگہ میں اور بہت سے لوگوں کو شامل کر کے یہ بحث کرنی چاہیے. اس میں کسی کو برا کہنے کی، کسی کو مطلب دل آزاری کرنے کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، لیکن تاکہ ذہن کے دریچے کھلیں، تاکہ ہم آج دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے اس کو سوچنے اور سمجھنے کی زیادہ ہمارے پاس ایک اچھا ویژن پیدا ہو، ایک وسیع ویژن ہمارے پاس ہے. اس کے لیے ہمیں کھل کر بحث کرنی ہوگی اور اپنے ساتھ اور لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرنی ہوگی. تیسری ایک اور بات کلچر کے تعلق سے دیکھیے، یہاں ایک بات کیا ہے کہ اس نے اشارہ کیا تھا کہ کوکل میں ابھی یہ لوگ جس جماعت، تبلیغی جماعت کہیے یا اور کوئی جماعت کہیے، وہاں پہنچی، یہ وہ پہنچے ہوئے 20-25-30 برس میں، 40 برس میں، 50 برس میں، وہ کس طریقے سے کیوں حامی؟ کیا وجہ ہے کہ کوکلیوں نے رجسٹ نہیں کیا؟ کیوں نہیں مزاحمت کی؟ ہمارے مختار نے یہ بات کہی، کیوں نہیں کیا؟ اس پر غور کرنا چاہیے کوکلیوں نے، اس پر غور کرنا چاہیے رحمان عباس نے، اس پر غور کرنا چاہیے وقار قادری نے کہ کیوں نہیں کیا. خالی یہ بول دینے سے کہ ہماری کلچر پر وہ حاوی ہو گئے. ارے بھائی کیرلا کے اندر جو ہے وہ 1400 برس پہلے وہاں پر اسلام آ گیا تھا، لیکن کیرلا میں آج بھی وہ لوگ جو ہے وہ لنگی پہنتے ہیں، آج بھی وہ ان کا لباس وہی ہے، وہ آج بھی ملیالی پڑھتے ہیں وہاں پر، آج بھی وہاں پر اردو نہیں ہے، وہاں پر اپنی ملیالی زبان کو وہ لوگ جو ہے بہت اہمیت دیتے ہیں. اور مسلمان وہاں کے بڑے بڑے رائٹر، ادیب بشیر وکیم، کیا نام، وکیم محمد بشیر، وہ اس فکشن کے سب سے بڑے رائٹر ہیں، ان کو گیلپیٹی نام مل چکا ہے، وہاں کے بہت بڑے بڑے شاعر ہیں. تو کیوں انہوں نے اپنے کلچر کو نہیں چھوڑا اور انہوں نے مذہب کو بھی نہیں چھوڑا؟ وہ مسلمان ہیں اور شاید ہم سے اور آپ سے زیادہ پکی مسلمان ہیں، لیکن کلچر کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زبان اور اپنے کلچر سے محبت کی. ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری کوکنی برادری جو ہے مراٹھی زبان سے وہ محبت نہ کر سکی ہو جو انہوں نے ملیالی زبان سے. اسی لیے آپ کے یہاں یعنی کوکن میں کوئی مراٹھی کا ایسا بڑا رائٹر نہیں پیدا ہوا. ابھی احمد دلوائی کا ذکر ہوا ہے، لیکن اس کو مراٹھی ادب میں جو ہے وہ تھرڈ ریٹ رائٹر مانا جاتا ہے. بڑا رائٹر ہمارے یہاں نہیں پیدا ہوا، آپ کے یہاں نہیں پیدا ہوا. اس کی وجہ یہی ہے کہ کمی آپ میں، کمی باہر سے آنے والوں میں تو جو کچھ کرنا چاہیں گے کریں گے، وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ میں کمی تھی، اس لیے آپ پسپا ہو. پسپا ہونے کے بعد ان کی شکایت وہ تقریباً کم ہو جاتی ہے، اس کی شدت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تیسری جو خصوصیت اس ناول کی جو مجھے نظر آئی وہ ہے ایک خالص رومانی ناول ہے. اس پر بھی کافی اعتراضات ہوئے، بہت کچھ باتیں کہی گئی، اور میں سمجھتا ہوں ساجد رشید نے بہت سی اس کی کچھ اعتراضات کا جواب بھی دے دیا. مجھے واقعی خوشی ہوئی اس ناول کو پڑھنے کے بعد کہ ہمارے یہاں ہوا کیا ہے پچھلے 40-50 برس میں آزادی کے بعد سے جو ہے وہ رومانس کو بھول ہی گئے ہم کہ زندگی میں رومان بھی ایک چیز ہے، اس کا بھی کوئی عنصر ہے، یہ ہم بھول گئے. ہم افسانے لکھتے ہیں، ہم ناولیں بھی لکھتے ہیں، سوشو پولیٹکس ناول لکھتے ہیں، کبھی کبھی تو بڑے بڑے موضوعات لے کر آتے ہیں، سائنس کے موضوع لے کر آتے ہیں، اور جبر کا موضوع لے کر آتے ہیں، سیاسی جبر کا موضوع، یہ ساری چیزیں تو لاتے ہیں، لیکن خالص رومان جو ہے،
جو زندگی کا ایک بہت بڑی طاقتور چیز ہے، وہ جو ہے ہمارے فکشن سے خاص طور پر وہ ختم ہوتا چلا ہے. مجھے واقعی مجھے نہیں یاد آتا، حالانکہ میں خود 40 برس سے فکشن سے جڑا ہوا ہوں. مجھے اگر آپ کہیں گے کہ پچھلی آزادی کے بعد کے 50 برس میں یا 60 برس کی کچھ 4 کہانیاں مجھے کوئی اچھی خالص رومانی بتاؤ تو مجھے یاد نہیں آتی. خالص رومانی کہانی جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. میں بھی اس میں شامل ہوں، میں بھی نہیں لکھ پایا. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سماج، معاشرہ، وقت، حالات اتنے پیچیدہ ہو گئے ہیں، اور کہ اس میں رومانس کے لیے وقت نکالنا جو شاید اس کی گنجائش نکالنا شاید کچھ مشکل کام. لیکن یہ مشکل کام رحمان نے کیا، جس کے لیے تو میں اس کو یقیناً مبارک. یہ ناول اس نے رومانی ناول لکھا ہے. اب اس رومانس کے ساتھ کئی چیزیں ہیں، کلچر بھی ہے، مذہب بھی ہے، زبان بھی ہے، اس کے متوازی، اس کے پیرالل، یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. ناول ایسے ہی ہوتا ہے. ناول کسی ایک لیڈ پر نہیں چلتا کہ وہ یہاں سے نکلا اور وہاں جا کر ختم ہو گیا. نہیں، ناول جو ہے اسی طریقے سے چلنا چاہیے. وہ تو پرانی بات ہوگی، 60-70 برس پہلے اس طریقے سے ناول لکھے جاتے ہوں گے. اب تو ناول زگزگ چلتے ہیں. وہ تو آپ پر ہے کہ آپ کتنے ذہین قاری ہیں کہ وہ ناول کی گرفت کس طریقے سے کر رہے ہیں، آپ اس کو کس طریقے سے اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور کیسے اس کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو آپ آپس میں جوڑتے ہیں. یہ آپ کی ذہانت پر ڈپینڈ کر رہا ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ ناول انہوں نے لکھا، اور ایک نئی ٹیکنیک تو خیر نئی بالکل نہیں ہے. وہ اس قسم کی ٹیکنیک بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. میں دور کیوں جائیں، بڑے ناولوں کو تو چھوڑیے، ابن صفی کی جاسوسی ناولوں کو پڑھ لیجئے. ایک طرف تو صفدر چلتا رہتا ہے، ایک طرف جو ہے عمران کا چیپٹر چلتا رہتا ہے، ایک طرف جو جولیا چلتی رہتی ہے، اور وہ تینوں چاروں کو لے جا کر ایک جگہ کیسے ملاتا ہے. تو یہ ٹیکنیک بہت نئی نہیں ہے، یہ پرانی ٹیکنیک ہے. لکھنے کا انداز ہے، انہوں نے زبانوں کو جس طریقے سے نیچے اوپر کر دیا. اگر ہم اس طریقے سے زبانوں کی بات کریں گے تو قرۃ حیدر کا ناول آگ کا دریا کیا ہے؟ آگ کا دریا میں ہوتا کیا ہے؟ گوتم یہاں سے ندی میں جو ہے وہ ڈبکی لگاتا ہے اور دوسرے کنارے پر نکلتا ہے، تو پتہ چلا کہ 1000 برس کا فاصلہ طے کر دیا. ایک ڈبکی لگا کر وہاں سے نکلتا تو وہ گوتم گلمبر سے کچھ اور دوسرا بن گیا، تو دوسرے عہد میں پہنچ گیا. یہ جو اسٹریم آف کانشیسنس وغیرہ کے جو اصطلاحات ہمارے سامنے ہیں، جن لوگوں نے فکشن پڑھا وہ سب جانتے ہیں. تو اس چیز کا اس میں استعمال کیا گیا ہے، اور بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا گیا. کہیں اس سے لفظیں ہوئی بھی ہوں گی، کہیں ٹیکنیک کی میں مطلب کچھ ایسی تھوڑی سی جولت کی یا تھوڑی سی پیچیدگی پیدا ہوئی ہوگی کہ اس کو پکڑنے میں گرفت میں لینے میں تھوڑی سی دقت ہوئی ہوگی. لیکن اگر غور سے پڑھیں تو اس ناول کو ہم پوری طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں. جیسے ابھی اس میں یہ بھی کہا گیا کہ مرڈر کا اس نے بتایا 50 صفحات 60 صفحات پہلے کہ اس کے سینے میں خنجر اتار دیا گیا. سمجھ بھی نہیں آتا کہ اچانک یار یہ خنجر، مگر یہ بات تو ہمارے ذہن کے اندر ایک دھماکہ سا ہو جاتا ہے کہ خنجر اس کے سینے میں اتار دیا گیا عبدالعزیز کے. اب تک تو ہیرو بنا ہوا تھا، کیا ہو گیا، کیوں اتار دیا گیا؟ لازمی طور پر باقی کے صفحات جو ہے وہ پورے غور سے پڑھے گا ہی پڑھے گا، تاریخ وہ پڑھنے پہ مجبوری ہوگا. تو یہ بھی اس ٹیکنیک سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ہے جو انہوں نے رحمان نے کیا ہے. اور اس ناول میں جو مقامی الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے ہیں، 2-4 تو ابھی تقریباً میں آیا ہے، جیسے پڑی ہے، وٹے دار ہے، منگل دار ہے، یہ ہونی چاہیے. ہماری زبان جو ہے، ہماری زبان اردو زبان بنی تمام زبانوں کے الفاظ سے. تو جب ہم اس طریقے کے ناول لکھیں گے، اس طریقے کے افسانے لکھیں گے، تو وہ مقامی بولی ٹھولی کے الفاظ کو اس میں شامل کرنا لازمی ہے. اب کچھ لوگ جو ہیں جو بہت زیادہ پیور، بہت زیادہ زبان کو بالکل خالص اس میں ٹولنا چاہتے ہیں، وہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے لفظوں پر بھی جو ہے وہ بحث کر سکتے ہیں. کہ معمولی سا پچھلی بار ایک پیسہ ہوا، ایک لفظ مدعا جو ہندی میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے، عام طور پر مدعا استعمال ہوتا ہے. یار رہے تو، کیونکہ ایک لفظ پر جب اتنا بوال کھڑا ہوا ہے تو نے تو ناولوں کے اندر 20 لفظ استعمال کیے. اس کے لیے جو ہے وہ جواب ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ذہن کو سادہ رکھنا چاہیے، اور پوری جرت اور پوری ایمانداری اور پوری دیانتداری کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ لکھنا چاہیے. لکھنا آسان نہیں ہے، اور خاص طور پر ایسے موضوعات پر اس نے جس جرت مندی سے اس موضوع کو چھیڑا ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے. بنیادی طور پر کچھ باتوں پر جزوی طور پر اس سے اختلاف ہو سکتا ہے. اختلاف کس سے نہیں ہوتا، ہر چیز سے اختلاف ہو سکتا ہے.
لیکن اس نے جو سوالات اٹھائے ہیں ان سوالات کی بہت اہمیت ہے اور ان سوالات پر بار بار گفتگو ہونی چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اردو کے جو دوسرے نقاد ہیں یا جو دوسرے جو اسکالرس ہیں وہ اس ناول کو کس طریقے سے لیتے ہیں. میں تو پورے دل سے اس ناول کا خیر مقدم کرتا ہوں اور رحمان عباس کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں.